سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحابہ کرام، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، یقیناً پہل مسلمان ہونے والے صحابہ، چاہے مہاجر مطلب مکہ سے آنے والے مدینہ، اور چاہے انصاری مدینہ میں رہ کر مدد کرنے والے، پہل مسلمان ہونے والے چاہے مہاجر چاہے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ ان کے بعد والے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اس میں مفسرین نے لکھا اس سے مراد صحابہ کرام کی ساری کیٹیگریز آ گئی، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ اس صف میں داخل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس جماعت کے علاوہ کسی نبی کے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ عطا نہیں کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولتا ہے اسے 100 بار سوچنا چاہیے، ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں، ان کی لغزشیں، ان کی کوتاہیاں ساری ایک طرف، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضیلت عطا کی ہے نا، کتنے ہی الزام لگا کے آپ اس فضیلت کو کم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت قرآن میں بتائی ہے۔ چلیے حدیثوں پر آپ اعتراض کر دو گے اس میں ایسا ہے ویسا ہے، ایسی نہیں ویسی بات ہے، قرآن پر کیا اعتراض کرو گے؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے یہ درجہ عطا کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ بھی مفسرین نے جب اس پر لکھا، محدثین نے جب اس پر لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایک ایسا عجیب مقام عطا کیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایسا کیسے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ بھئی اللہ راضی ہو سکتا ہے، آپ نماز پڑھو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، اچھے عمل کرو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، اللہ راضی ہو سکتا ہے، پر بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا، اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا؟ اتنا اونچا مقام کہ رب العالمین ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ سے راضی تھی۔ اب کوئی بندہ اللہ سے راضی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کتابوں میں مورخین اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی صحابہ کرام کا امتحان لیا انہوں نے خوشی خوشی امتحان دیے۔ ہمارے اوپر بھی امتحان آتے ہیں، بیماری آئی، ٹھیک ہے، ایمان اچھا ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہے ٹھیک کرے گا، کاروبار چلتا تھا اچانک برباد ہو جائے، ٹھیک ہے اللہ چلائے گا، قبول کرنا آتا ہے لیکن خوشی خوشی قبول کرنا یہ صرف صحابہ کرام کو آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہجرت کرنا پڑے گی، مکہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اللہ کے نبی چاہیے تو سارا مال چھوڑنا پڑے گا، الحمدللہ سب لے لو چلے گا، خوشی خوشی دیتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورہ دو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کی جماعت دیکھ رہے ہو نا، اگر آپ بولو کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سب آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں۔ خوشی خوشی قبول کرتے تھے، جو امتحان لیا جائے خوش ہو کر قبول کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اچھا صرف یہ انعام نہیں دے دیا کہ اپنی رضامندی ظاہر کر کے چھوڑ دیا، پہلے تو سرٹیفکیٹ دیا اور بعد میں نتیجہ اور انعام بھی بتا دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان صحابہ کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر تاکید کر دی خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اب اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے تو وہ سب ٹھیک تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، تو اسے کہو قرآن کی آیت کا جواب دے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کیا جانتا نہیں تھا کہ جنت ان کے لیے بنا رہا ہوں جو جنت پہ آنے والے نہیں ہیں؟ اللہ پر اعتراض ہے، رب العالمین پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد، گویا کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ نے گھر ان کے لیے بنایا جو رہنے ہی نہیں والے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تاکید ایک اور یہ کر دی کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مطلب ان کا عمل آخری تک اچھا رہے گا، موت تک ان کا عمل اچھا رہے گا، تبھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت بھی دے گا اور ہمیشگی کی جنت عطا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے اونچی جماعت اللہ رب العالمین نے کوئی دوسری نہیں بنائی۔
It's Al Fajr Educational Foundation presentations.